کبھی دل سے نکلتی ہے، کبھی آنکھوں سے بہتی ہے، کبھی دل سے نکلتی ہے، کبھی آنکھوں سے بہتی ہے، یہ دعا ہے جو ہر مشکل گھڑی میں کام دیتی ہے۔ آج ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بندے اور رب کے درمیان سب سے پیارا تعلق ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو مایوسی کو امید میں، غم کو سکون میں اور کمزوری کو قوت میں بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ نعمت ہے جس کے بغیر بندہ نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کیا خوبصورت وعدہ ہے میرے رب کا۔ مگر سوال یہ ہے ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو آئیے جانتے ہیں دعا کی قبولیت کے وہ راز جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے ہیں۔ پہلا راز، دعا آپ دل سے کریں۔ جب دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے صرف اللہ کے لیے تو وہ آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے عرش تک پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں و شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے دل کی نیت اور کیفیت کو دیکھتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور نیت کو پاک کر لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا راز، حلال رزق کا آپ استعمال کریں۔ اگر لباس حرام کا ہو، رزق حرام کا ہو، کھانا پینا حرام کا ہو تو وہ دعا عرش تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا رزق حرام کا ہو؟ تو بھائیو دعا سے پہلے اپنے رزق کو حلال کر لیں کیونکہ پاک دل اور پاک لقمہ ہی ایک پاک دعا کو جنم دیتا ہے۔ تیسرا راز، یقین کامل۔ جب دعا مانگیں تو یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ یقین رکھیں کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت آپ کے گمان کے مطابق ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے تو رب آپ کے یقین کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ چوتھا راز، اللہ سے عاجزی، انکساری اور آنسو کے ساتھ اللہ سے مانگے کیونکہ اللہ کو ٹوٹے دلوں کی صدا پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔ جب زبان خاموش ہو اور دل بولے، جب آنکھوں سے آنسو بہے تب دعا رد نہیں کی جاتی۔ پانچواں راز، آپ دعا ایسے اوقات میں مانگیں جن اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ اوقات جن اوقات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 تہجد کے آخری پہر، نمبر 2 اذان و اقامت کے درمیانی وقت، نمبر 3 جمعہ کے دن عصر کے بعد، نمبر 4 روزے دار کے افطار کے وقت، نمبر 5 والدین کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 6 مظلوم کی دعا۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ ان اوقات میں آپ دعا مانگنا مت چھوڑیں کیونکہ یہی اوقات قبولیت کے لمحے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ دیر نہیں کرتا، اللہ انکار نہیں کرتا، بلکہ بہتر اور اچھے وقت کا انتخاب اور انتظار کرتا ہے۔ نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1 جو وہ مانگتا ہے وہی چیز فوراً اللہ عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2 یا آنے والی کسی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ نمبر 3 یا وہ دعا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کل قیامت میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ میرے بہت سارے نیک اعمال ہیں اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے یہ اعمال دنیا میں کیے ہی نہیں تھے تو یہ اعمال کہاں سے آئے؟ تو اللہ کہے گا تم نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کو تمہارے لیے ذخیرہ بنا دیا گیا۔ تو آپ مایوس نہ ہو، آپ کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی مگر ضائع بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا مانگنے والے بھائیوں آپ مایوس نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، بلکہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کا ہر یا رب کہنا
عرش تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں اور پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرما اور ہماری دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔